ابھی بھی آپ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور شروع دن سے ساتھ؟ شروع سے 2015 سے. اچھا، تو ان کا تو بڑا اینٹی مسلم تشخص سامنے آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے ہوتے ہوئے نہ صرف یہ بلکہ مسلمانوں کی حمایت بھی ان کو دلوا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر سسٹمز چینج ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر نئی گروپنگ ہو رہی ہے، اور بالخصوص اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں اس ناٹ اینٹی مسلم، اس اینٹی ٹیررزم، اس اینٹی کانفلکٹس. آپ نے دیکھا کہ بار بار انہوں نے کہا کہ میری لیگسی ایز اے پیس کیپر ہونی چاہیے، پیس یونائٹر ہونی چاہیے. بلکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں کئی امریکن میرے جیسے سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، کیونکہ کوشش کر رہے ہیں اس وقت آج بھی وہ غزہ کی سچویشن کو بھی ریزالو کرنے کی، اور اس کے بعد یوکرین کے ایشو کو بھی بغیر کسی جنگ کے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن غزہ کے بارے میں انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا تو وہ بڑی شقی القلبی کا نمونہ نہیں تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی واچ پہ نہیں ہوا، وہ جو بائیڈن کے پیریڈ کے اندر ہوا ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جنگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. وہاں پہ جو اس وقت قتل عام ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سپورٹ نہ کر رہے ہیں. بلکہ اس میں ایک میں اور بات یہ کہنا چاہوں گا جو کہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. ہم سب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے 9 ملین پاپولیشن اسرائیل کی اس وقت پوری دنیا کو رول کر رہی ہے، مینیپولیٹ کر رہی ہے اپنی مرضی سے. اور اس کی وجہ یہ ہے امریکہ کو بھی کنٹرول وہی کر رہے ہیں. اگر آج آپ دیکھیں امریکہ کی انکنڈیشنل سپورٹ آف اسرائیل کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا ہر جو نیا سٹارٹ اپ ہے آئی ٹی ریلیٹڈ وہ اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی سپریمیسی کے پیچھے سیکرٹ کیا ہے، ان کی پاپولیشن کیا ہے. اور دوسرا اس وقت دنیا از دا سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن آن دا پلانٹ اسلام. لیڈرشپ نہیں ہے. عرب لیگ کا رول آپ دیکھ لیں، OIC کا رول آپ دیکھ لیں. مسلمان اپنے ملکوں کے اندر رہتے ہوئے بھی قیدی لگ رہے ہیں، ہاسٹیج لگ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. مجھ سے کئی دفعہ یہ کویسچن ہوا ہے کہ آپ فلسطینی ہوں تو آپ کیا کریں، آپ کس طرح قوم کو آگے لے کر جائیں گے. تو میں نے ان کو یہی کہا کئی دفعہ کہ میں اگر آج فلسطینی ہوں تو میں چیزیں ریزالو کروں، لیکن واپس آ کے بچوں کے لیے مینڈیٹوری کر دوں کہ میتھ اور انگلش تم نے پڑھنا ہے. ہمارے پاس سنگاپور کی مثالیں موجود ہیں. پرائم منسٹر لی نے کہا تھا جس شخص کا بچہ اسکول نہیں جائے گا اس کو 1 سال کی سزا دی جائے گی. آج جس کنٹری میں بیٹھا ہوں آج صافی صاحب، ایک بھی انگلش چینل موجود نہیں ہے. اس وقت بچوں کو ٹویٹ کرنا ہوتا ہے، بچوں کو ٹرولنگ کرنی ہوتی ہے، وہ بھی اردو میں کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہوں گا، میں دکھ کے ساتھ، میرے جیسے بندے، آپ جیسے بندوں کو گالیاں دینے کے لیے بھی انگلش نہیں لکھ سکتے. وہ تو ترقی کس طرح کریں گے؟ ڈائریکشن ایک مذہبی پارٹی / سیاسی پارٹی، ڈائریکشن طالبان، ڈائریکشن TTP، اسی طرح ہر دوسرا اسلامک کنٹری. کیا وجہ ہے؟ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف رواں دواں ہے. تو اس میں قصور ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے. آپ کو ٹائم آ چکا ہے، توجہ دینی ہوگی کہ ہماری ڈائریکشن. لیکن یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرح کے واقعات کی وجہ سے مسلمان ملکوں میں انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے، اور TTP اور طالبان جیسی تنظیمیں جنم لیتی ہیں. صافی صاحب دیکھیں میتھ اور انگلش پہ توجہ کیوں نہیں دے لیتے؟ وہ بھی تو ویپن ہے، نالج ایک ویپن ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیوں نہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے؟ اکانومی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ بربادی کی طرف جانا کیوں ضروری ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اب 2025 میں جنگوں کی گنجائش نہیں ہے. جنگیں اب معیشت کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں. جہاں جنگیں ہو رہی ہیں وہاں ڈرون سے ہو رہی ہیں. اور دوسرا صاحب جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ چیز ہم اسرائیل سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگوں کو چھوڑ کے انہوں نے تعلیم کے اوپر توجہ دی ہے. بھارت کی مثال آپ دیکھ لیں، آپ کے ساتھ ہے. ان کا سب سے بڑا ویپن جو ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے. آپ ان سے سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہی جانا چاہتے ہیں؟ ایک بندہ آکسفورڈ گریجویٹ ہے، تبدیلی کا نعرہ لگایا، اس نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا. آج وہ کہتا ہے میں نے ریاست مدینہ بنانی، وہ کہتا ہے جی
I'm surprised. The most popular theory in Pakistan is not related to English or artificial intelligence. I'm seriously worried about it. I'm seriously concerned. Okay, what is your direction? اور وہ مذہبی / سیاسی پارٹی they are sympathizer with TTP. They are sympathizer with طالبان. وہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر ان کے کلچر میں بچیاں اسکول نہیں جاتی تو پھر نہیں جانا چاہیے ان کو. It is embarrassing. لیکن یہاں پہ آپ کی ڈائریکشن طالبان کی طرف کر کے امریکن کانگریس مین، امریکن لابیس، ان کے اوپر ڈالروں کی بارشیں. پتہ نہیں پھر بچے آپ کے سوچ کیوں نہیں پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ اور کانوں پہ پٹیاں کیوں بندھی ہیں؟ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کے خود اپنے بچے ٹھنڈے ماحول میں انگلینڈ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں؟ لیکن ہم جیسے لوگ تو سوچ رہے ہیں پاکستان میں کہ امریکی جیسے قوم نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی کو کیسے اپنا صدر منتخب کر دیا جو صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ کہتا ہے. نہیں، 12 سال جو ہوا ہے در حقیقت اس قوم نے یہ دیکھا ہے کہ 12 سال 8 سال براک اوباما کے اور 4 سال بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جب وہ دیکھا ہے تو پھر انہوں نے مینڈیٹ دیا کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ ادھر امریکہ آگے جائے یا پھر نیچے جائے. اینڈ دس از ہاؤ دا ڈونلڈ ٹرمپ وانٹ. اچھا، آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو افغانستان سے متعلق یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ باگرام ایئرپورٹ واپس مانگ رہے ہیں، یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مینڈیٹ کا حصہ تھا. جس طریقے سے پینٹاگان ڈیمورلائز تھا، جس طریقے سے وہاں سے 11 بچوں کی ڈیڈ باڈیاں اٹھا کے وہ رات کو بھاگے تھے، یہ ان کا ایجنڈا تھا. اور بار بار وہ کہتے رہے ہیں اپنے اسپیچز کے اندر کہ بٹگرام ایئر بیس بنانے میں امریکہ کا کتنا پیسہ لگا تھا. اور پھر بات آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اس چیز کی بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنا اسلحہ واپس لینا چاہتے ہیں. نہیں تو وہ اسلحہ کیسے واپس لیں گے؟ اب دیکھیں، وہ چاہے خریدیں یا جس طرح لیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسلحہ آپ کے لیے خطرناک ہے، پورے ریجن کے لیے خطرناک ہے، پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. لینے کے طریقے کئی ہیں، دیکھیں وہ کس طریقے سے کون سا طریقہ اڈاپٹ اور بگرام ایئر بیس کس لیے واپس لینا چاہتے ہیں؟ نئی جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کیا؟ افغانستان سے تو اب امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ نہیں، خطرہ تو دیکھیں نا، خطرہ میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. دوحہ ایگریمنٹ کے لحاظ سے ان کی سرزمین جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرناک چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو رہی ہے. دوسرا ایک سب سے بڑا خطرہ آج مجھے یہ بتائیں، آپ کے قابلی گروپ اور دوسرے گروپ آپس میں وہاں لڑ رہے ہیں. بالکل وہی صورتحال بن رہی ہے جو آج سے 15 سال 20 سال پہلے تھی. دنیا کے لیے پھر ایک نئی تھریٹ بن رہے ہیں. آپ کے اندر گھس کے آپ پاکستان کے اندر امریکن اسلحہ چل رہا ہے. ایران پریشان ہے، آپ پریشان ہے، چائنا پریشان ہے، ان کے حالات. وہ خود پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم کیا ہو رہا ہے افغانستان کے اندر. تو دیٹ از وہ افغانستان. ٹرمپ صاحب اسی سوچ کے تھے تو ان سے اسلحہ واپس لینا چاہتے ہیں. اسلحہ بھی اسی سوچ سے واپس لینا چاہتے ہیں، بٹ گرام کو بھی لینا چاہتے ہیں. چائنا کے حوالے سے، تائیوان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، کئی اور فیکٹر ہیں جن حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ دوبارہ سپٹمبر 11 جیسا واقعہ. تو طالبان کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے بگرام ایئر بیس کے مطالبے پہ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کسی درمیان کی تھرڈ پارٹی کے بغیر ڈائریکٹ ڈائلاگ کرتے ہیں. اس وقت طالبان دے آر ہیونگ ڈائلاگ ود دیم ڈائریکٹلی. اور اس وقت طالبان کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ ہے. پہلے بھی وہ اس طرح تھا، جو بھی پیسے بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی ان کو پیسے دیتی رہی ہے. اور اس وقت پھر دوبارہ اس وقت ایڈمنسٹریشن جو ہے ان سے بات کر رہی ہے، لیکن اس دفعہ پیسہ کنڈیشنز کے ساتھ دیا جائے گا. بائیڈن ایڈمنسٹریشن وداؤٹ کنڈیشنز دیتی رہی ہے. لیکن ایک وہاں سے جو افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، جو افغانی جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور امریکہ نے اس امید پہ ان کو اپنے ملک لے گئے تھے کہ جی ان کو وہاں کی شہریت دی جائے گی، یہ سب کچھ، تو یہ بے وفائی نہیں ہے؟ دیکھیں، بے وفائی نہیں، ابھی تک وہ پروسیس ہو رہا ہے. کچھ لوگ ابھی یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ایران میں، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، کچھ ٹرکی میں ہیں. ان کا پروسیس ہوگا، لیکن امیگریشن از اے بگ ایشو رائٹ ناؤ. اگر دیکھا جائے، آپ دیکھیں سب سے بڑا ایشو ہمارے پاکستانی یا دوسرے مسلمانوں کا جہاں بھی جاتے ہیں انٹیگریٹ نہیں کرتے. لوکل لاز کے رسپیکٹ نہیں کرنے، لوکل قوانین کی رسپیکٹ نہیں کرنی. بلکہ میں ایک کویسچن آپ کے چینل کے ذریعے یہ سب سے بڑا کویسچن رکھنا چاہوں گا، کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمان کرسچن کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے ملکوں میں، اسلامک کنٹریز میں وہ نہیں رہنا چاہتے. ہر دوسرے مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ کرسچن کنٹری کے جا کے. نہیں، اسلامی ممالک تو سٹیزن شپ نہیں دیتے نا، تو اس لیے وہ اس طرح. لیکن آپ کو عمرے اور آپ کو حج تو فری دیتے ہیں، پھر وہ کریں آپ جا کے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے. نہیں، لیکن اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ، پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے حکومت کی تھی،
لیکن امیگریشن کے معاملے پہ اتنے سخت کیوں ہیں؟ دیکھیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کمپین کے ذریعے سرکمسٹانسز بڑے چینج ہو چکے ہیں. امیگریشن کے بارے میں وہ لفظ استعمال کرتے تھے انویژن. 21-22 ملین لوگوں کا آ جانا در حقیقت براک اوباما کا ایک پلان تھا کہ ہاؤ ٹو میک دس کنٹری ون پارٹی رول ڈیموکریٹ. تو بڑے سسٹم کے ذریعے لا کے ان لوگوں کو سوئنگ سٹیٹوں میں ایڈجسٹ کیا جا رہا تھا. ایک بہت بڑی سازش تھی کہ ریپبلکن پارٹی کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے. تو یہ در حقیقت. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف مائیگریشن نہیں ہو رہی تھی, اس میں گینگ آ رہے تھے, گینگز آ رہے تھے, ڈرگز آ رہے تھے. 1 لاکھ سے زیادہ امریکن ہر سال اوور ڈوز ڈرگز کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. چائنا ڈائریکٹ فلائٹیں میکسیکو بھیج رہا تھا اور وہاں پہ کئی قسم کی چیزیں وہاں بھیج رہا تھا نشہ ریلیٹڈ. اور نہ صرف دہشت گردی کے خدشات تھے, ڈرگز آ رہی تھیں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا. در حقیقت یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مینڈیٹ تھا ٹو میک امریکہ سیف اگین. تو اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں آج آپ نے افغانستان سے لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہے, وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ ایران نے ان کو پناہ دی تھی, وہاں ایران کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا امریکہ اپنے آپ کو سیف کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ اس کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ تو کینیڈا سے بھی کہتا ہے کہ جی آپ ہمارا 51واں اسٹیٹ بن جائیں. دیکھیں اگر دیکھا جائے اس وقت 300 بلین میکسیکو ہر سال امریکہ کے پیسے سبسڈیز یا دوسرے حوالے سے لیتا ہے. 250 جو بلین ہے وہ کینیڈا لیتا ہے. تو در حقیقت یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ یا تو ہم وہ پیسہ دینا بند کر جائیں یا پھر ہمارا حصہ بنو آپ. تو یہ اس کی خواہش انہوں نے اظہار کیا تھا. ان کو 250 ملین ملتے ہیں, 250 بلین ہر سال سبسڈیز ہیں, ڈیفینس کے مد میں اور کئی چیزیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو آج امریکہ پوائنٹ یہ آ چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اور دوسرے سے دور کے. سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ آج وہ یہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. امریکہ کا اپنا انفراسٹرکچر کرپل کر رہا ہے. میں 35-36 سال سے وہاں پہ رہ رہا ہوں, کوئی نیا ایئرپورٹ نہیں بنا 35 سال میں, کوئی نئی ہائی وے نہیں بنی. لیکن یوکرین کی جنگ, یورپ جو کہ یورپ کی جنگ ہے, وہ یورپ نہیں لڑ رہا, امریکہ لڑ رہا ہے. وہ کرپشن کی ایک سب سے بڑی ATM مشین بن چکی ہے یوکرین کی وار. تو یہ چیزیں سوچنا ضروری تھا.